تاہم اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر گھر کی زندگی پرسکون ہو اس کا طریقہ یہی کہ میاں بیوی آپس میں مشورے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو طے کر لیا کریں، بچوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنے سے بچا کریں۔ بچے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے، جب میاں بیوی آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے محسوس نہیں ہوتا مگر وہ تو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں کی جو ہے وہ میموری کے اندر وہ پورا کا پورا منظر وہ اسی طرح پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں نہ امی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے، یہ آپس میں ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اوپر خواہ مخواہ روب چلاتے ہیں۔ چنانچہ ماں جب بچوں کو کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوئے ذرا غصے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو کی ناراضگی کا غصہ ہم پہ نکال رہی ہے، اپنے دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب باپ غصے ہوتا ہے دل میں سوچتے ہیں امی بات نہیں مانتی، غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں، چنانچہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت عطا فرما دے، میاں بیوی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، اس بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، لہذا بچوں کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو بحث مباحثے کا فائدہ نہیں، دو میں سے ایک جلدی ییلڈ کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے، بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے، تو اس لیے ماننے میں زیادہ فائدہ ہے، منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے۔ یہ سوچیں، میاں سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو تو گھر کے اندر پھر بے برکتی ہوگی، بیوی بھی سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو، کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے۔ لیکن جب کوئی کسی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کر لیا کریں اور بالخصوص بچوں کے سامنے بحث مباحثہ سے پرہیز کیا کریں۔ جو خاوند اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے میں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں ایک بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑ رہا بچوں کو بگاڑنے میں، اس لیے کہ میری بیوی نہیں تو ان کو ٹریننگ دینی تھی۔ جب بیوی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو بچوں کی نظر میں اس کی کیا اہمیت رہی، اس لیے خامند کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں وہ اپنی بیوی کا احترام بنائے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں اپنے میاں کا احترام بنائے۔ یہ میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ خامند جب بھی بچوں کے پاس بیٹھے ان کو بتائے بیٹو تم امی کی بات مانا کرو، امی کی بات سنا کرو، وہ اپنی بیوی کا جو ہے احترام ان کے ذہن میں پیدا کرے، ماں کا مقام ذہن میں پیدا کرے، اور جب ماں اکیلی ہو بچوں کے پاس ان کو سمجھائے کہ بیٹو تم ابو کی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنا لیں گے تو بچے ماں کی بھی مانیں گے، باپ کی بھی مانیں گے اور ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ سے بچیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر خامد گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی پھر تو آپس میں بحث چلے گی، پھر تو آپس میں ضد آ جائے گی اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر سکون لٹا کرتا ہے، ضد کے پیچھے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔ خامدوں کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکے پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو بلکہ اپنے جو ہے بیڈ روم میں لکھ کے وہ خامند لگا لیں کہ اگر میں پیار سے بیوی کو اپنا نہ بنا سکا تو میں تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکوں گا۔
یہ پکی بات ہے. اس لیے کسی جو ہے دانشور نے یہ ایک بات کہی ہے تو عجیب سی مگر کہہ دیتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ جو خامن بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. تو بات واقعی 100% سچی ہے. پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتے.